أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. صدق رسولنا الكريم. صلوات. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کے ساتھ ساتھ اس سال کے ایام اعزاء کی تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے، زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزاء تک جو عمل بھی ہم نے خدا کی اطاعت اور اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت کے لیے، اسی طرح کی نیک توفیقات زندگی کے آخری سانس تک ہمارے زندگیوں میں باقی رہنے کی اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں سے اور انحرافات سے، ضلالتوں سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. بحق امام چہارم، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، سب کی شفا یابی اور صحت یابی کے لیے، اور جو مومنین اور مومنات صحت مند ہیں ان کی صحت زندگی کے آخری سانس تک برقرار رہنے کے لیے، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادوں اور حاجتوں کے، شرعی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات، مصیبتوں کا ایک ہی راہ حل ہے، وہ ہے امام کا ظہور، امام کی سلامتی، اور بحق شہادت امام سجاد علیہ السلام امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کربلا اور دعا کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں معروضات عرض کر رہے ہیں. رسول مکرم کی ایک روایت کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں آپ نے فرمایا، دعا کے معنی اور مفہوم کو ہمیں سمجھاتے ہوئے، کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعمود الدین، دعا دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اس کے پہلے فقرے پر اگر ہم توجہ کریں کہ الدعاء سلاح المؤمن، یہ رسول خدا نے فرمایا. ایک دوسری روایت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، نعم السلاح الدعاء، کتنا بہترین ہتھیار ہے دعا. دعا کیا بہترین ہتھیار ہے. یہ امام نے فرمایا، وہ رسول نے فرمایا، لیکن دونوں نے یہ فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کی زندگی میں ہتھیار کا کام کرتی ہے دعا. تو ابھی آپ کی خدمت میں اس حوالے سے اگر ہم وضاحت پیش کرنا چاہیں، آدمی ہتھیار کو دو جگہوں پر استعمال کرتا ہے، ایک مرتبہ دفاع کرنے کے لیے، ایک مرتبہ حملہ کرنے کے لیے. تو دعا جب سلاح مومن ہو گئی، جب دعا مومن کا اسلحہ ہو گیا، تو دونوں جگہوں پر آدمی استعمال کرے گا. اسلحے کا کام کرنا ہے، کبھی دفاع بھی کرنا ہے،
کبھی حملہ بھی ہے۔ اسلام میں دفاع کی اجازت سب کو ہے، حملے کی اجازت سب کو نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی انسان حملہ کرنا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، جب تک ولی فقیہ اور مجتہد مرجع تقلید اجازت نہ دے اس وقت تک حملہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن دفاع کے حوالے سے ہر آدمی اپنے دفاع کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اور اگر دفاع کے لیے امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں کبھی تمہارا دین اور مال اور جان میں ٹکراؤ ہو جائے، ایک ایسی جگہ پر تم جا کے خطرے میں پھنس جاؤ جہاں پر تمہیں اپنے نفس کو بچانا ہے، اپنی جان کو بچانا ہے، خطرہ دو چیزوں پر آ جائے، ایک جان پر، ایک مال پر، مال کو قربان کر دو، جان بچا کے چلے جاؤ دفاع کرتے ہوئے۔ لیکن موقع ایسا آ جائے کہ تمہاری جان اور ایمان پر خطرہ آ جائے، جان دے دو، ایمان بچا لو۔ جب مال اور جان پر آمنے سامنے ہو جائیں، مال قربان کر دو، فقیری غریبی کی زندگی کر لو، مفلسی کی زندگی کر لو، عزت کی زندگی گزارو، ذلت کے سامنے سر نہ جھکاؤ، مال دے دو، جان بچاؤ۔ لیکن اگر جان اور ایمان میں ٹکراؤ ہو جائے تو جان قربان کر دو، ایمان اور جان میں ایمان بچا لو۔ تو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اب ہماری زندگی میں دعا کے اعتبار سے دفاع کیا ہے، حملہ کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے، اٹیک کیا ہے؟ ڈیفنس یہ ہے کہ ہم مقروض ہو گئے، ہم دعا کریں اللہم اقض دین کل مدین، اے میرے اللہ تمام قرض داروں کے قرض کو ادا فرما دے۔ یہ ڈیفینڈ ہے، ہم مبتلا ہو گئے، ہم گرفتار ہو گئے، اب رہا ہونا چاہتے ہیں، قرض نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں، بیماری نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں جو اس زمرے میں آتی ہیں یہ دفاعیہ دعائیں ہیں، ٹھیک؟ حملے کی دعا کیا ہے؟ حملے کی دعا یہ ہے کہ ہم کہ خدایا فلاں آدمی کو بیمار کر دے، فلاں آدمی کو مصیبت میں مبتلا کر دے، فلاں آدمی کی جان لے لے، فلاں آدمی کا کاروبار خراب کر دے۔ یہ اب ہم دفاع کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، یہ حملہ ہے۔ اس فارمیٹ والی دعا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہے خدایا اس کا کاروبار خراب ہو جائے، یہ دعا ہے؟ کیا ہے پھر؟ بد دعا۔ لیکن دعا ہے نا، بد کا لفظ ہم نے بڑھا دیا اس لیے کہ اس کا برا چاہ رہے ہیں، لیکن چاہ رہے ہیں نا، ہاتھوں کو اٹھائے یا نہیں اٹھائے، اللہ کو پکارا یا نہیں پکارا، آگے والے کا برا چاہا تو ہو گئی بد دعا۔ حدیثوں میں ہے، جوان ہم لوگوں کے لیے یہ حدیث بہت ہی مہم ہے۔ امام نے فرمایا ماں کی دعا لو، باپ کی بد دعا سے بچو۔ ماں کی دعا لو، جتنا ہو سکے ماں کی دعا لو۔ ماں بد دعا بھی دے دے تو پرواہ نہ کرو، امام نے فرمایا ماں بد دعا بھی دے دے پرواہ نہ کرو، لیکن باپ کی بد دعا سے بچو۔ حدیث میں ہے ایاکا والدعاء الوالد، جس طرح سے ایک درندہ شیر سے بھاگتے ہو اس طرح سے باپ کی بد دعا سے بھاگو۔ جس طرح سے اپنے آپ کو تم بچاتے ہو جانوروں سے، جنگلی جانوروں سے، ویسے باپ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اِنَّا دُعَاءُ الْوَالِدِ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، امام نے فرمایا ممکن ہے تیز دھار تلوار کاٹنے میں دیر کرے لیکن باپ کی بد دعا کے اترنے میں دیر تلوار سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں ناراض غصہ کر کے بد دعا دے دیتی ہے۔ سمجھے ایک ظاہری مثال جو ہم اور آپ کے گھر میں ہم نے دیکھا، بچے نے پریشان کیا، ماں نے کہا کہ کوئی بد دعا ماں نے بچے کے حق میں دے دی۔ جیسے ہی ماں کی بد دعا زبان سے نکلی، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ آپ کے بچے کو ٹھوکر لگ گئی ہے، تو سب سے پہلے جو بھاگے گی وہ ماں ہی ہے۔ ماں کی بد دعا زبانی ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی۔ ماں زبان سے بد دعا دیتی ہے،
زبان سے بد دعا دے کر دل میں دعائیں دیتی ہے ماں، لیکن باپ اسی وقت بد دعا دیتا ہے جب تکلیف دل کو پہنچے، اس لیے کہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، باپ کا دل سخت ہوتا ہے۔ شاید ہم نے ماں کی بہت دعائیں لی زبان سے، باپ کی دعائیں ہم نے زبان سے نہیں لی زیادہ، لیکن باپ سجدوں میں سر رکھ کر دعائیں مانگتا ہے بچوں کے لیے، پروردگار میرے بچے، میرا اولاد۔ باپ اگر خدا نہ کرے کبھی بد دعا دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے دل کو اذیت پہنچی ہے۔ جب دل کو تکلیف پہنچے تو یہ جو مشہور چیز ہے آپ اور ہم نے سنا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں ہے طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکل جائے، چاہے دعا ہو چاہے بد دعا ہو، امام نے فرمایا ماں کی دعا جتنا لے سکتے ہو لو۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا، آ کر اپنی پریشانی بیان کیا، اس نے، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا ماں باپ زندہ نہیں ہیں کیا؟ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ماں باپ سے کام کرو، ماں باپ کی دعا لو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اچھا یہ بات ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، بابا زندہ ہے۔ کہا جاؤ باپ کی دعا لو، باپ سے ہاتھ جوڑو، کہو کہ بابا میری پریشانی کی دوری کے لیے مجھے دعا کریں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرما رہے ہیں کہ وسیلہ اپنا نزدیک ہے تو میں چلا جاؤں گا، جا کے اپنے باپ کی دعا لوں گا۔ ابھی چند قدم وہ آدمی باہر گیا تھا، رسول خدا نے کہا افسوس، کیا رسول اللہ کیوں؟ کاش ماں زندہ ہوتی، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ باپ کی دعا شاید قبول ہونے میں گھنٹوں لگے، لیکن ماں جب دعا دیتی ہے لمحوں میں دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا ماں کی جتنی دعا لے سکتے ہو لو، لیکن باپ کی بد دعا سے بچو، خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی کام سے ہمارے باپ کے دل کو تکلیف پہنچ جائے۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا ہم نے کسی ایصال ثواب کی مجلس میں، ایران کے قبرستان میں ایک جوان کو دفن کرنے کے لیے لے کر گئے۔ جب میت قبرستان پہنچی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک آیت اللہ، پتہ نہیں آیت اللہ گل پیگانی یا کوئی جو ہے وہ اپنے رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تلقین پڑھی جاتی ہے میت کی، تو میت لانے والوں کی نگاہ آیت اللہ گل پیگانی یا جو مرجع وہاں پر بیٹھے تھے ان کے چہرے پر پڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ آ کر تلقین پڑھ دیں، ہمارے بچے کی، ہمارے جوان کی تلقین وہ پڑھ دیں۔ جب ان کو بلایا گیا تو تشریف لائے، درخواست قبول کی، خواہش قبول کر کے آئے۔ ایک آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے میت کے پاس، لوگ کنار بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ نے، مرجع نے تلقین پڑھنا شروع کیا، اسمع افہم، اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ، اے فلاں ابن فلاں، بتاتے گئے۔ شروع میں تلقین کا جملہ ہے اسمع افہم، ختم سے پہلے ایک جملہ ہے افہمتا یا فلان ابن فلان، شروع میں ہے اسمع افہم یا فلان ابن فلان، آخر میں آ کر کہتے افہمتا یا فلان ابن فلان۔ تو پہلے جملے کا معنی ہے سن سمجھ، آخر میں سمجھ میں آ گیا، اے فلان ابن فلان سمجھ میں آ گیا جو ہم نے کہا۔ مرجع کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کہا افہمتا یا فلان ابن فلان، تو جوان کے ہونٹوں سے آواز آئی نہیں، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ توحید، ولایت، کلمہ، نبوت، 14 معصومین کے نام سب پڑھ دیے۔ اذا اتاک الملکان، اگر تمہارے امام کون ہے پوچھیں بتا دو میرے قرآن کتاب ہے، میرا دین اسلام ہے، سارا۔ آخر میں آ کر پوچھا افہمتا، تو جواب دیا جوان نے لا، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی آواز لوگوں کو سنائی نہیں دی، اس مرجع نے سن لی، کانپتے ہوئے اٹھ گئے کہ مجلسوں میں بیٹھنے والا، نمازوں میں آنے والا، جلسوں میں بیٹھنے والا، ماتم کرنے والا، کیا قیامت آ گئی اس کے اوپر کہ جب ساری تلقین پڑھ کر پوچھا جا رہا ہے کہ افہمتا، تو جواب دے رہا ہے لا، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ میت کے ساتھ ان کے ماں باپ آئے ہوئے ہیں؟ کہا جی آئے ہوئے ہیں۔ ماں سے پوچھا آپ بچے سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں، 100% دل سے راضی، نیک بیٹا تھا میرا، پوری طرح سے نیک بیٹا میرا۔ کہا باپ سے پوچھا آپ؟ کہا میں بھی راضی ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے ہم اپنے بچے سے رنجیدہ ہوں۔
کہا کہ میرے تجربے کے اعتبار سے زبان بند ہونے اور ذہن کام نہ کرنے کی وجہ آپ دو میں سے ایک کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں کوئی بات ایسی ناک نہیں گزری تو باپ نے تھوڑی دیر تک اپنے ذہن میں سوچتے سوچتے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا، نیوز والے نے ایک خبر دی دنیا میں فلاں ہو گیا، اتنا لٹ گیا، وہ کیا ہو گیا، تو میں نے اپنے ذہن سے ایک جملہ کہا وہاں پر کہ ہو سکتا ہے یہ ایسا ہے، انالائز جو کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی وہ ایسے کر دیں گے، وہ اس لیے ایسے ہوا، آدمی اپنے اپنے اعتبار سے نظریہ پیش کرتا ہے۔ جوان بیٹا جس کا انتقال ہو گیا تھا وہ بازو بیٹھا ہوا تھا، باپ نے کہا کہ میں نے اس نیوز کو دیکھ کر کہا ہو سکتا ہے یہ فلاں ملک کی غلطی ہے جو جس کی وجہ سے یہ ہوا، تو بیٹے نے 4-5 مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 مہمانوں کے سامنے بیٹے نے کہا بابا آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا، آپ خاموش بیٹھیں گے، ایک بات ہو رہی یہاں پر، دوست ہیں مہمان ہیں، خاموش بیٹھے۔ کہا کہ اس وقت تھوڑا مجھے دل کو سب کے سامنے جو جملہ میرے سامنے کہہ دیا بیٹے نے، دل کو تھوڑا رنجیدگی ہوئی، مجھے تھوڑا سا وہاں پر دل دکھا، کہا وہی ایک چیز اس کے دماغ کو خراب کر رہی ہے، وہ ایک چیز رکاوٹ بنی ہے۔ آپ جب تک رضایت نہیں دیں گے، جب تک اس جوان کو معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کی زبان سے ہاں نہیں نکلے گا۔ باپ نے کہا ہاں میں نے معاف کر دیا، کہا ایسے نہیں، دل سے معاف کرو۔ جب اس نے کہا میں نے دل سے معاف کیا، پھر تلقین پڑھ کے کہا کہ افہمتا، تو جوان مسکرا کر کہا ہاں۔ یہ باپ کی بد دعا ہے، یہ باپ کے دل کا یہ اثر ہوتا ہے کہ قبر میں سارے اعمال ہونے کے باوجود بھی زبان سے ہاں نہیں نکلتا، یہ مرحلہ آ جائے گا۔ تو امام نے فرمایا، تو یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سلاح المؤمن، تو آدمی سلاح اور اسلحہ رکھنے والا صرف ایک کام نہیں کر، ضرورت پر حملہ بھی کرنا ہے، ضرورت پر دفاع بھی کرنا ہے، ضرورت پر بد دعا بھی دینا ہے آدمی کو، ضرورت پر دعا بھی دینا ہے۔ 99% 99.9% ہماری بد دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری بد دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم لوگ بد دعاؤں کو ناحق دیتے ہیں، حق کی نہیں دیتے۔ ہماری بد دعا اکثر ناحق بد دعا ہوتی ہے، خدا کا وعدہ ہے میں ناحق چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ حق ہو، حق سے آدمی بد دعا دے، یہاں پر قبول، جیسے دعا قبول ہوگی ویسے بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کئی مقامات پر بد دعائیں دی۔ کربلا اور دعا کے عنوان پر اگر ہم غور کریں، امام حسین علیہ السلام کی بد دعائیں ہیں۔ حسین جیسا کریم امام بد دعا دے دے، پتہ نہیں میرے مولا کو کیا درد دل دے دیا تھا دنیا نے۔ جو حسین لوگوں کے چہروں کی شرمندگی کی جھریوں کو قبول نہیں کرتا، مانگنے آنے والوں کو دروازے کے پیچھے سے دے کر بھیج دیتے۔ لوگ سوال کرتے مولا دینا ہی تھا تو سامنے آ کر دے دیتے، کہ مانگتے ہوئے اس کے چہرے کی شرمندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مانگتے ہوئے اس کے چہرے کی۔ وہ حسین جو غیر مسلمان لوگوں تک کو خیال کرتا ہے، ان کو تو بھوکا نہیں رکھتا، کیا امام کے دل کو۔ اس لیے ہماری روایتوں میں ہے کہ باپ کی بد دعا سے بچو، تو قرآن میں آیت ہے کہ انسان کے دو باپ ہیں، ایک جسم کا باپ، ایک ایمان کا باپ۔ جسم کے باپ جن سے ہم ولادت پائے وہ جسم کے باپ ہیں، ہمارے ایمان کے باپ ہمارے ائمہ ہیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اللہ امام سجاد کے صدقے میں، امام سجاد کے طفیل میں جانے انجانے میں کوئی کام ہمارے سے ایسا سرزد ہو جائے کہ ہمارا روحانی باپ بد دعا دے دے، قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت۔ امام بد دعا دیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم ایسے نہیں کہ ہم بد دعا کرتے ہیں اس کو لٹ جائے، مر جائے، طبیعت خراب ہو جائے، ہماری یہ بد دعا ہوتی ہیں۔ امام کی بد دعا کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی نے امام کے سامنے گستاخی کر دی جس سے امام کا دل رنجیدہ ہو گیا، امام چھٹے امام کا۔ امام نے فرمایا کہ اس کو پیسہ دے کر میرے دروازے سے بھیج دو، دوبارہ میرے دروازے پر آنے کی اجازت نہ دو۔ خدا نہ کرے، اللہ کی پناہ،
اگر مجلسوں سے دور ہو رہے ہیں تو کہیں نہ سوچیں کہ کہیں امام نے بددعا تو نہیں دے دی ہے۔ محرم پہ محرم گزر جائے، سفر پہ سفر گزر جائے، اماموں کی شہادتیں آ جائیں، بیکار بیٹھ کر وقت گزاریں، اللہ کی پناہ کہیں امام نے بددعا تو نہیں دے دی؟ کوئی ہمارے کام سے امام کو رنجیدگی تو نہیں ہو گئی، جس سے امام نے کہا کہ مجلس سے ہوں لیکن یہ باہر رہے، یہ دور رہے، اس کو نکال دیا جائے؟ یہ بددعا امام کی، چھٹے امام کا واقعہ ہے، بددعا ہے یہ امام کی۔ ہم کو ہوشیار بیدار، یہ مرحلہ ہمارے پروگراموں میں آگے پیچھے کوئی بات ہو جائے تو شاید چلتا ہے، یہ مسئلہ فاطمہ کا ہے، یہ مسئلہ نازک ہے۔ بات عرض نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بات آ گئی ہے تو سب سے پہلے امام صدقے میں اپنے آپ کو عمل کی دعا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو صرف سنائیں گے، آپ حضرات سمجھے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص کربلا سے واپس لوٹ کر آئے زیارت کر کے، جن کا نام فضائل، اصول کافی معتبر کتاب میں یہ روایت موجود ہے، بحر الانوار میں موجود ہے۔ امام نے پوچھا فضائل کہاں سے لوٹے؟ کہ مولا کربلا سے۔ زیارت کر کے آئے؟ کہ مولا ہاں۔ امام نے فرمایا فضائل زیارت کو جاؤ تو تھوڑا سا توجہ رکھو، لا تکن زیارتک کمن لا یزورون خیر من ان یزورون، تمہاری زیارت ان لوگوں کی فہرست میں نہ آ جائے جن کا زیارت کو نہ جانا ہمارے لیے اچھا ہے، جن کا زیارت کو کربلا کو نہ جانا ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ نہ جائیں، ان کا نہ جانا اچھا ہے۔ فضائل کہتے ہیں کہ مولا میری کمر ٹوٹ گئی آپ کا یہ جملہ سن کے، مولا میری کمر ٹوٹ گئی۔ آخر کچھ لوگوں کا زیارت کو نہ جانا آپ کے لیے آپ کی پسند ہے، آپ کریں کہ کچھ لوگ نہ جائیں تو اچھا ہے، کن لوگوں کا؟ امام نے فرمایا جو کربلا میں ذریعے حسین کے سامنے بیٹھ کر مذاق کرتے ہیں۔ امام نے دل جھنجھوڑنے کے لیے کہا تمہارے باپ کی قبر پہ بیٹھ کر کبھی مذاق کرتے ہو تم؟ ہمارا گھر لٹ گیا، کربلا میں بیٹھ کے مذاق ہنسی۔ امام نے فرمایا کربلا پہنچ کر نمازیں قضا کرتے ہیں، جس نماز کے لیے ہم نے جانیں دے دی، وہاں بیٹھ کر دین کی پابندی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا کربلا نہ جانا ہمارے لیے جانے سے اچھا ہے۔ یہ مجلسیں بھی کربلا کا ایک جز ہے، کربلا کا ایک حصہ ہے، احترام بہت ضروری۔ امام اگر بددعا دیں گے، امام اگر دل رنجیدہ ہو جائے، ہاتھ ٹوٹنے کی، پیر ٹوٹنے کی، مالی نقصان ہونے کی، بیماری آ جانے کی دعا نہیں کرتے، بس یہی کرتے یہ مجلسوں سے دور ہو جائے، یہ ہم سے دور ہو جائے۔ اس سے بڑی بلا مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا ہو حسین چھوٹ جائے، لے کے کیا کریں گے دنیا ہو اہل بیت۔ دعا کمیل میں آپ حضرات پڑھتے ہیں پروردگار میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، اس کی تپش کو برداشت کر لوں گا، کوڑوں کو برداشت کر لوں گا، جلنے کو برداشت کر لوں گا، حسین سے جدائی کیسے برداشت کروں، علی سے جدائی کیسے برداشت کروں؟ پھر چھٹے امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں ہماری جان قربان، دعاؤں کا ایک ایسا سمندر ہے ہمارے پاس۔ امام نے فرمایا کہ خدایا کیا بہترین جملہ ہے، یہ جملہ کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں استعمال کریں، خدایا میں زندگی بھر حسینی بن کے میں نے زندگی کیا، اب اس عنوان میں میرے سے زندگی میں غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اب پوری زندگی ماتم کرنے کے بعد، مجلس میں بیٹھنے کے بعد، سیاہ لباس پہننے کے بعد، جشن میں بیٹھنے کے بعد، علی علی کہنے کے بعد، فاطمہ فاطمہ کہنے کے بعد، لبیک کہنے کے بعد، ان اعمال کے بعد میری گناہوں کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ یزید خوش ہو جائے گا، معاویہ خوش ہو جائے گا، ابن زیاد خوش ہو جائے گا، اور حسین کے یہاں آ گیا ہو۔ اگر خدایا ان گناہوں کے بعد صرف ہمارے سیاہ لباس، چند آنسوں حسین کے اجر میں جنت میں بھیج دے، فاطمہ خوش ہو جائیں گی۔ اور مجھے معلوم ہے، چھٹے امام کی دعا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تجھے یزید کی خوشی گوارا نہیں،
بی کی خوشی گوارا ہے، خدایا مجھے جنت بھیج تاکہ فاطمہ خوش ہو جائیں، میرے حسین کا عزادار آ گیا، میرے حسین کا ماتمدار آ گیا، میرے حسین کا گریہ کرنے والا آ گیا۔ تو بد دعا، امام نے بد دعا دی کربلا کے میدان میں۔ کئی دعائیں بد دعائیں ہیں، ایک بد دعا عرض کر کے انشاءاللہ مصائب کو ربط کریں، کوشش کریں اپنی زندگی میں، مخصوصاً اپنے باپ اور زندگی میں کبھی اہل بیت کی مجلس میں دیکھیں یہ چیزیں ہم نے ایک مجلس میں بتایا تھا اس سے پہلے کہیں پر، کہا کہ ہم جو مجلس کرتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، کیا ارادے اور نیت سے کر رہے ہیں خدا اور ہم جانتے ہیں بس۔ اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یہاں پر آنے کی نیت خدا اور آپ کے علاوہ ہم کیا جانیں؟ ہمارے یہاں بیٹھ کر پڑھنے کی نیت خدا اور ہمارے علاوہ آپ کو کیا معلوم؟ یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ عزت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک دوسرے مومن کا حسن ہونا بھی یہی چاہیے، ایک مومن دوسرے مومن کا حسن ظن ہے، ہم ایک دوسرے کو عزت سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نیتوں میں کچھ کھوٹ رکھیں، خدا نہ کریں کہ امام کی بد دعا کے مستحق نہ ہو جائیں۔ ہر آدمی اپنے طرف سے جانتا ہے، آنے کے پہلے آدمی کیوں جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ جاؤں گا فلاں دوست مجھے مجلس میں ملے گا، بھائی میں حسین کے لیے جاؤں گا کہو، دوست تو خود بخود مل جائے گا۔ چھٹے امام کے زمانے میں امام گزر رہے تھے گلی سے، دیکھا کہ ایک چاہنے والا گھر کی دیوار کو سوراخ بنا رہا ہے، ہول ڈال رہا ہے دیوار کو۔ امام نے فرمایا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ بزی ہیں؟ کہا جی مولا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا دیوار کو سوراخ بنا رہا ہوں، گھر میں ایگزٹ کوئی چیز باہر جانے کی نہیں ہے، یہاں ایگزوسٹ نہیں ہے، میں بنا رہا ہوں کہ گھر کا دھواں گرمی وغیرہ باہر جائے۔ امام نے کہا اچھا کام ہے، اپنی محنت سے کام کر رہے ہو، اچھا کام ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ دھواں باہر جائے سوراخ بناؤ گے تو سوراخ بنے کا ثواب نہیں ملے گا تجھے۔ گھر کا سوراخ تو بن گیا، مشکل حل ہو گئی تیری، ثواب نہیں ملے گا۔ اسی کو ثواب کا کیوں نہیں بناتا؟ اسی کام کو ثواب سے کیوں نہیں جوڑتا تم؟ مولا یہ بھی کام ثواب سے جوڑتا ہے؟ کہ نیت تو نے سوچا کہ سوراخ بناؤں گا گھر کا دھواں باہر جائے گا، یہ بھی نیت کر سکتا تھا سوراخ بناؤں گا اجالا آئے گا، نماز کا وقت پتہ چلے گا، دھواں بھی باہر چلا جاتا، اجالا بھی اندر آ جاتا، جب تک کہ سوراخ رہتا تجھے ثواب مل جاتا۔ ہماری نیتیں آنے جانے باتیں بہت فرق کرتی ہے۔ چالاک انسان المؤمن کیس، امام کی روایت ہے مومن بہت چالاک ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی دوسری بات نہیں ہے نا، دھواں باہر جائے اجالا اندر آئے، چیز تو ایک ہی بن رہی ہے۔ کربلا جاؤں گا تاکہ لوگ سراہیں مجھے، بھائی جاؤ حسین تعریف کریں، چلے جاؤ۔ مجلس جاؤں گا فلاں چیز چھوڑ دیں، سب چیزوں کو ہم، مجلس صرف حسین کے لیے، چاہے کوئی بلائے نہ بلائے، کوئی اعتبار ہو نہ ہو، فاطمہ راضی ہو جائیں، حسین قبول کر لیں، بس دوسری چیزیں ہم سوچ نہیں سکتے اتنا عطا ہو جائیں گی، اتنے مقامات۔ امام کی بد دعا کیا تھی؟ جب امام کا جوان بیٹا زمین پر گرا، جناب علی اکبر جب زمین پر گھوڑے سے زمین پر آئے، امام سراہنے پہنچے جناب علی اکبر کے، ابن سعد سامنے کھڑا ہوا تھا۔ امام کی حالت کو دیکھ کر شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ دعائے زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں وَهَذَا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زیاد وآل مروان، یہ وہ دن ہے عاشور کا جس دن آل زیاد اور آل مروان خوشی منا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ایک نے امام سے پوچھا کہ مولا عاشور کے دن کوئی مسکرا رہا تھا؟ کہاں کچھ ایسے مقامات تھے جہاں پر میرے بابا کے دل پر تکلیف اور مصیبت بڑی تھی، ظالم دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کہا کب؟ کہا جب میرا بابا میرے بھائی اکبر کے جنازے پر گھٹنیوں کے بل چل کر گئے، ظالم مسکرا رہے تھے، میرے بابا کو دل کو بہت تکلیف، وہ حالت، جوان بیٹے کی شہادت۔ امام نے بد دعا دی، یبن سعد، اے فرزند سعد، قطع رحمک، قطع اللہ رحمک، خدا تیری نسل برباد کر دے، کما قطعت رحمی، تو نے میرے اکبر کو شہید کر دیا، تو نے میرے فرزند کو شہید کر دیا، خدا تیری نسل کو برباد کر دے۔
پھر قوم کی طرف دیکھا، امام نے فرمایا قتل اللہ قوما قتلوک یا بنائی، بیٹا اکبر جس نے پتھر مارا، جس نے تیر مارا، جس نے ٹکڑے کیے تیرے، جس نے تلواریں تجھ پر چلائی، خدا اس قوم کو قتل کر دے، اس قوم کو برباد کر دے۔ بیٹا میں فاطمہ کا بیٹا تھا، اتنا بھی نہیں سوچنا تھا ان کو؟ تو شبیہ رسول تھا، یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے؟ میں نے آج صبح عاشور تیرے زبان سے اذان دلائی تاکہ مدینہ یاد آ جائے ان کو۔ جاتے ہوئے امام حسین نے کیا کہا تھا جب جناب علی اکبر جا رہے تھے؟ خدایا تو گواہ رہنا، میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، باتوں میں میرے نانا کے جیسا ہے۔ جب بھی میرا دل کرتا کہ نانا کی زیارت کروں، میں اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن بد دعا کے اندر دلیل ہونا چاہیے، لحاظ نہیں کیا۔ یہ حق دعا ہے جو امام نے حالات دیکھے، سب کو معلوم تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام لشکر یزید کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر امام نے پوچھا کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کہا ہاں۔ کیا علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ ہاں۔ کیا میرا بھائی حسن نہیں ہے؟ ہاں۔ جنت کا سردار میں نہیں ہوں؟ ہاں۔ میرے نانا نے کاندھوں پر بٹھا کر مجھے مدینے میں نہیں پھرایا؟ ہاں۔ کیا میرے گلے کا بوسہ نانا نے نہیں دیا؟ ہاں۔ کیا میرے لیے نانا نے نماز طولانی نہیں کر دی؟ ہاں۔ کیا ممبر سے اتر کر مجھے نہیں اٹھاتے تھے رسول؟ سب نے کہا ہاں۔ کیا میں نے تمہارا مال لوٹا ہے؟ نہیں۔ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں میرے پیچھے تم لگے ہوئے ہو؟ کس جرم پر مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ ظالموں نے جملہ دیا علی کی دشمنی، بغضاً لابیک۔ امام نے اقرار کروایا۔ جب سب کچھ جان کر یہ ظلم امام کے سامنے تھا، اکبر جیسے جوان کی میت پر امام نے بد دعا دے دی، پروردگار ابن سعد کی نسل کو منقطع کر دے، پروردگار جس قوم نے میرے اکبر کی شہادت میں حصہ رکھا ہے ان کو قتل کر دے۔ حسین جیسا کریم امام، جو امام اتنا مہربان تھا، شب عاشور امام کے لشکر میں سے ایک صحابی جن کا نام بشیر بن خزیر حضرمی، بشیر خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ بجھ گیا تھا، اصحاب نے وفاداری کا اعلان کر دیا تھا۔ جیسے ہی چراغ روشن ہوا، کسی آدمی نے آ کر خیمے کے باہر سے آواز دی، بشیر کیا آپ یہاں ہیں؟ بشیر نے کہا جی۔ کہا باہر تھوڑا تشریف لائیں۔ بشیر امام کو دیکھنے لگے، مولا اجازت ہے باہر جاؤں؟ باہر جاؤں؟ امام نے کہا جاؤ دیکھو کوئی بلا رہا ہے، کون ہے؟ جب باہر گیا تو ایک خط بشیر کے ہاتھ میں دے دیا، یہ خط ہے آپ کے گھر والوں نے لکھا ہے۔ بشیر لے کر آئے، مولا خط کھولنے کی اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے۔ کہا مولا پڑھوں؟ پڑھو بشیر، کیا ہے پیغام پڑھو۔ بشیر کے بیٹے نے خط لکھا تھا گھر والوں نے، بشیر ہمارے جوان بیٹے کو حکومت نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ہے، اس کی رہائی کی کچھ فکر کرو۔ امام نے پوچھا بشیر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا مولا میرا بیٹا قید کر دیا گیا ہے، گھر والوں نے مجھے اطلاع دی ہے۔ کہا بشیر اب تک تو تیرے پاس کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کہہ کر چلا جائے، جوان بیٹا ہے، گھر کا مسئلہ ہے، چلا جا۔ تو امام نے فرمایا درندے مجھے کھا جائیں، میں فاطمہ کے بیٹے کو چھوڑ کر میرے بیٹے کی فکر کروں۔ رحیم حسین، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کہ میں مدینے سے آتے ہوئے جو نئے لباس لے کر صندوق میں آیا تھا وہ لباس لایا جائے۔ مولا اس وقت تک تو یہ لباس استعمال نہیں ہوئے تھے، صبح آپ کو شہادت پیش ہونی تھی، تو یہ نئے لباس لانے کا مقصد کیا؟ امام کو معلوم تھا میرا چاہنے والا کب مشکل میں آئے گا۔ یہ رحیم حسین، یہ کریم حسین۔ امام نے صندوق کھول کر 5 نئے قیمتی کپڑے بشیر کے ہاتھ میں دے کر فرمایا یہ پہنچا دو تمہارے شہر تاکہ تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے، یہ بیچ کر آزاد کر دو اور تمہارے بیٹے سے کہو بچے ہوئے پیسوں سے اپنی اچھی زندگی کر لے۔ اتنا مہربان حسین بد دعا دے دے، آخر کتنا ستم ڈھایا ہوگا میرے حسین پر، کتنا ظلم ڈھایا ہوگا میرے حسین پر۔ جناب اکبر کا ذکر آ گیا، اللہ اکبر۔ ایک جملہ دل تھام کر سنیں۔ امام آخری رخصت کے لیے جب خیموں میں پہنچے تو آپ نے جناب ام کلثوم سے گلے مل کر فرمایا بہن ام کلثوم جب مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام سنانا اور ان سے کہنا شیعتی محمم شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی
ٹھنڈا پانی پینا، حسین کو یاد کرنا۔ دیکھیں یہاں جو ہم ٹھنڈا پانی کا ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ماء عذب اس پانی کو کہتے ہیں، افطار کے وقت جو ہم پیتے ہیں نا وہ پانی ہے۔ کلیجہ سوکھ رہا ہو، زبان سوکھ رہی ہو، جیسے ہی افطار کریں گے ہم سب سے پہلے پانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ حد اعلیٰ تشنگی میں جو پانی پی کر انسان کے کلیجے کو سکون ملتا ہے، اس پانی کو کہتے ہیں ماء عذب، دل کو لگنے والا پانی۔ امام نے فرمایا جب بھی پانی پینا حسین کو یاد کرنا۔ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے مولا آپ نے کیوں نہیں فرمایا جب بھی پانی پینا اصغر کو یاد کرنا، جب بھی پانی پینا سکینہ کو یاد کرنا؟ آخر سکینہ اصغر آپ سے پیاسے کربلا میں، جن کی پیاس پر ہم آنسو بہاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی پانی پینا اصغر کو یاد کرنا، جب بھی پانی پینا سکینہ کو یاد کرنا، بلکہ میرے مظلوم حسین نے کہا جب بھی پانی پینا حسین کو یاد کرنا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ اور مصائب کی کتابوں میں لکھا ہے کربلا کے شہداء میں سب سے پیاسا اگر کوئی تھا تو میرا حسین تھا۔ اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے عرض کیا جب ذوالجناح واپس آیا تو سکینہ نے کیا سوال کیا؟ ذوالجناح میرے بابا شہید ہو گئے، میں مان گئی، میرے بابا پر ستم ڈھا دیے گئے، سب کچھ مجھے اتنا بتا دے مجھے سکون مل جائے گا۔ پانی پلایا گیا۔ میرا مولا کتنا پیاسا تھا کہ 4 سال کی بچی باپ کی پیاس کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا؟ کیوں امام نے فرمایا؟ امام کے اس مسئلے کے پیچھے کچھ راز ہیں۔ میرا حسین کتنا پیاسا تھا۔ امام سجاد جو زندگی بھر پانی کو دیکھ کر روئے ہیں، یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے امام سجاد اتنا روتے تھے۔ دیکھیں پیاس لگنے کے کچھ راستے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ایک، آدمی دھوپ میں زیادہ کام کرتا رہے، دھوپ میں کام کرنے والے آدمی کو پیاس لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، آدمی کے بدن سے خون نکل جائے۔ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلی جیسے آپ بیڈ سے اٹھیں گے آپ کو جوس یا پانی لا کے دیا جائے گا، اس لیے کہ خون کے نکل جانے کے بعد انسان کے بدن میں کمزوری اور پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ 2، تیسرا، بیٹھا ہوا انسان ابھی پانی پی کر کوئی بیٹھا ہو، 5 منٹ گزرے ہوں، اچانک آ کر کہہ دیں کہ آپ کا بیٹا مر گیا، آدمی کی زبان سوکھ جاتی ہے۔ مصیبت کی خبر سن کر آدمی کی زبان سوکھ جاتی ہے۔ جب بھی ہم کسی میت میں جاتے ہیں تو گھر والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے پانی پلاؤ اس کو، پہلے پانی پلاؤ اس کو، پہلے پانی پلاؤ۔ 3، خون چلا جائے، پیاس لگ جاتی ہے، دھوپ میں آنا جانا کرے، پیاس لگ جاتی ہے، غم کی خبر سنے، پیاس لگ جاتی ہے۔ میرا حسین کتنا پیاسا تھا، کیا خون چلا گیا تھا، کیا دھوپ میں گیا تھا، غم یا 71 شہادتوں کی خبر سننے والا، 71 جنازے اٹھا کر لانے والا میرا حسین، پورا بدن زخمی میرے حسین کا، تو میرے مولا کی کتنی پیاس تھی۔ سکینہ نے کہا ذوالجناح کہ میرے بابا کو پانی، اسی لیے میرے مولا نے کہا، میرے مظلوم نے کہا اے میرے شیعہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا۔ امام سجاد کے سامنے پانی لایا جاتا، پانی دیکھ کر اتنا آنسو بہاتے کہ پانی مضاف ہو جاتا، نیا پانی لایا جاتا۔ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، میرے بابا کی پیاس سننے۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ اثر جو پیاس کا ہوتا ہے، آدمی روزے میں ہم نے دیکھا ہے یہ سب چیزیں، روزہ رکھنے والا آدمی اگر گرمی کے بھی دن ہو، ہونٹ کے اوپر کی جو کھال ہے وہ سوکھ کر باہر نکل جاتی ہے روزے دار کی۔ جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا سے کوفہ پہنچا تو حالت یہ ہو گئی تھی، بچوں کے ہونٹوں کی خون نکل رہا تھا۔ کوفے کی عورتوں نے دیکھا کہ بچے بہت بھوکے پیاسے ہیں، ایک عورت صدقے کے کھجور لے کر آ گئی،
جناب سکینہ کے ہاتھ میں دینے لگی. جناب ام کلثوم نے لے لیا، کہا صدقہ ہم پر حرام ہے، یہ واپس لے کر چلی جاؤ. مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ہم پر کیا وقت آ گیا، ہمارے صدقے میں پلنے والی دنیا ہمیں صدقہ لا کر دے رہی ہے. آپ اندازہ کریں امام سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہ منظر دیکھا میرے مولا نے. بس گھٹ گھٹ کر امام رہ جاتے. جناب زینب نے فرمایا سجاد تھوڑا کھل کر آنسو بہا لے بیٹا، کہیں تیرا دم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.